السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ۔ تعلیم ہماری ہر حال میں جاری، اس مقصد کے تحت آن لائن ایجوکیشن کے سیشن میں جماعت پنجم مضمون سائنس سبق ماحول کا توازن کا پارٹ نمبر 2 آج ہم دیکھیں گے۔ آج ہم حیوانات میں تنوع اور درجہ بندی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماحول میں اپنی بقا کے لیے مختلف حیوانات نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ نباتات کی طرح حیوانات کے جسم کی ساخت میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والے امیبا، جسمات میں بڑا ہاتھی، چھوٹے گونگے، پانی میں تیرنے والی مچھلی، آسمان میں بلندی پر اڑنے والی چیل، پھولوں پر منڈلانے والی تتلیاں اور دوسرے کیڑے، دیواروں پر رینگنے والی چھپکلی، یہ تمام حیوانات ہیں۔ ان میں ہر ایک کی خصوصیت مختلف ہے۔ حیوانات میں سر، گردن، دھڑ، دم اور حرکت کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر جیسے اعضاء پائے جاتے ہیں۔ جسم کے مختلف افعال انجام دینے کے لیے مختلف عضوی نظام بھی ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی حیوانات میں تنوع پایا جاتا ہے۔ بتائیے تو بھلا، سانپ، گرگٹ، مچھلی، عقاب، مرغی، کیکڑا، مکھی، کیچوا، مگرمچھ، ٹڈی، ان حیوانات کے جسم کی بناوٹ میں کیا فرق ہے؟ حیوانات کے تغذیے میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ حیوانات غذا کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ انہیں جہاں غذا ملتی ہے وہاں بس جاتے ہیں۔ حیوانات کی غذا حاصل کرنے اور انہیں کھانے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ اس بنا پر ان کے جسم کی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ حیوانات کی جسم کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ کیکڑے کی الگ، مچھلی کی الگ، چڑیا کی الگ، شیر کی الگ ہے، مکھی کی الگ ہے، گونگے کی الگ ہے اور تمام جانداروں کی کیا ہے؟ ساخت الگ ہوتی ہے۔ جانداروں میں تنوع۔ اپنے اطراف میں پائے جانے والے حیوانات کا مشاہدہ کیجیے، ان کی فہرست بنائیے۔ حاصل معلومات کی بنا پر ذیل میں دی گئی جدول مکمل کر کے جماعت میں گفتگو کیجیے۔ عمل کیجیے۔ جانوروں کے نام۔ غذا کیا ہے؟ غذا کس طرح کھاتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے کیا خصوصیت دیکھی ہے؟ اب ہم تو کیا ہے، گھر میں ہیں، ہمارے اسکول بند ہیں، تو ہم کیا کریں گے، پروجیکٹ کے طور پر یہ عمل کریں گے۔ جانداروں کے نام لکھیں گے اور ایک جانور کا نام جیسے ہے مثلاً کتا ہے، غذا کیا کھاتا ہے، غذا کس طرح کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، آپ نے کیا خصوصیت دیکھی ہے لکھنا ہے۔ ہمارے اطراف سبھی حیوانات نہیں پائے جاتے، ایسا کیوں؟ ایسا کون سے حیوانات ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے لیکن آپ انہیں جانتے ہیں؟ آپ نے ان کے نام سنے ہیں۔ ان کے تعلق سے درجہ بالا جدول کے مطابق معلومات جمع کیجیے۔ اس کے لیے یہ ویب سائٹ ہے ہماری، پیج نمبر 23 پر ویب سائٹ کی مدد سے ہم کو معلوم کرنا ہے۔ عمل کیجیے۔ گڑھے کے پانی کا ایک قطرہ سلائڈ پر لیجیے، خوردبین کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا نظر آتا ہے؟ گڑھے کے پانی کے قطرے کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر اس میں ان گنت خوردبینی جاندار حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ مسلسل حرکت کرنے والا امیبا نظر آئے گا۔ امیبا کی طرح پیرامیشیم بھی ایک قلبی حیوان ہے۔ گھوڑا، ریچھ، کچھوا ایسے کئی دوسرے حیوانات کثیر قلبی ہیں۔ ہم کو یہ مائکروسکوپ کے ذریعے پانی کا ایک قطرہ لے کر دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، کئی قسم کے ہم کو کیا نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے جاندار نظر آئیں گے۔ اب بتائیے تو بھلا، یہ اشکال دی گئی ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہے نا؟ ہماری پیٹھ کے درمیان ہڈیوں کا جو سلسلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی والی حیوانات کو فقری حیوانات کہتے ہیں۔ جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو ان کو غیر فقری حیوانات۔ اسی طرح دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ سانپ، انسان، پرندے، مچھلی، کنگارو فقری حیوانات ہیں۔ گھونگے، جنگر، کچھوا ان حیوانات میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں غیر فقری حیوانات کہتے ہیں۔ نمبر 2، انڈا دینے والے، بچہ دینے والے حیوانات کون کون سے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے جاندار کو جنم دینا افزائش نسل کہلاتا ہے۔
مرغی انڈا دیتی ہے، انہیں سہتی ہے، کچھ دن بعد ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ گائے بچڑے کو جنم دیتی ہے، بچڑے کی نشو و نما گائے کے جسم میں ہی ہوتی ہے۔ افزائش نسل کے طریقے کے لحاظ سے حیوانات کی دو قسمیں ہیں، بیضہ دار اور بچہ زا۔ بیضہ زا اور بچہ زا۔ گھوڑا، ریچھ، کچھوا، مگرمچھ، مچھلی، ہرن، مینڈک یہ حیوانات کہاں رہتے ہیں؟ حیوانات کے مسکن کے لحاظ سے انہیں بری اور آبی ایسے دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن مینڈک، سالمنڈر، ٹوڈا زمین اور پانی دونوں مقامات پر رہتے ہیں، اس لیے انہیں جل تھلیا کہتے ہیں۔ جو زمین پر بھی اور پانی پر بھی رہتے ہیں انہیں جل تھلیا کہتے ہیں۔ چیل، عقاب، کوا، تتلی، شہد کی مکھی مختلف جگہوں پر رہنے کے باوجود ہوا میں پرواز کرتے ہیں، انہیں فضائی حیوانات کہتے ہیں۔ انہیں کون سے حیوانات کہتے ہیں؟ فضائی حیوانات کہتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں، حیوانات کی جماعت بندی کن خصوصیات کے بنا پر کی جاتی ہے؟ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ سبق میں کیا پڑھا۔ نباتات اور حیوانات میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ ہر نباتات اور حیوان منفرد ہیں۔ جانداروں کی دنیا کا تنوع برقرار رکھنے کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نباتات کی درجہ بندی تنے کی ساخت اور اونچائی، عرصہ حیات اور مسکن کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ حیوانات کی درجہ بندی خلیات کی ساخت، ریڑھ کی ہڈی، افزائش نقل کے طریقے اور مسکن کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طریقے سے پارٹ نمبر 3 میں ہم یہ سبق ختم کر رہے ہیں۔ اس سبق کے ویڈیو کو ہم بار بار دیکھتے رہیں گے اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ ہمارا اس ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔